اگلے 12 منٹ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، ان 12 منٹوں میں آپ مجھے وہ میکنزم سمجھائیں کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی، اس نے رو مٹیریلز کہاں سے حاصل کیے اس کائنات کو بنانے کے لیے، اور وہ جب ٹائم سپیس سے خود ماورا ہے تو وہ اس نے کیسے انٹریکٹ کیا مادی کائنات سے؟ وہ تو امٹیریل ہو گیا نا، وہ تو عدم کے اندر امٹیریل ہے، اس نے کیسے انٹریکٹ کیا؟ یہ کائنات بنانے کا پورا پروسیس آپ مجھے 12 منٹوں میں سمجھا دیں۔ تو میرے محترم ناظرین کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے، پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو بالخود بخود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ مقدمات پیش کریں گے۔ یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا کہ اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے، یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہیں۔ سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے۔ اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری سب کچھ باطل ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقعی ایک دنیا ہے، یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے، یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے۔ ابھی ہم 2025 میں ہیں، پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا۔ یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا۔ اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے۔ یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے۔ اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ ہے، تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ پہلے سے موجود تھا۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیوں کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے۔ ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بولنگ نہیں کر سکتا، ایک بیٹسمین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے، ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا۔ اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا۔ یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے۔ تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں، کہ بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاع ہی نہیں ہے کہ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے، ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، خود بخود وجود میں نہیں لاتا۔ یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں۔ The law of conservation of mass and energy،
The first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, quantum field theory principles, اور اس کے علاوہ Noether theorem, اور اس کے علاوہ the theory of general relativity, یہ سب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو مثلا یہ بہت واضح ہے، اگر آپ کے اپنے گھر میں وہاں پہ کوئی ٹی وی نہیں تھی کل، آج وہاں پہ ایک ٹی وی پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نے لایا، وہ خود بخود وہاں پہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو نہیں تھی بعد میں وجود میں آتی ہے تو وہ دلیل مانگتا ہے. خود بخود چیزیں نہیں ہوتی، خود بخود بذات خود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو پہلے نہیں تھی. اگر پہلے سے تھی تو دلیل نہیں مانگتا. تو اچھا، تو یہ بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ یہ دنیا، ہم پہلے جاتے ہیں، یہ ٹائم لائن اس کی انفینٹ ہے یا اس کا نقطۂ آغاز ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ابھی 2025 میں ہیں. ہم 2025 میں پہنچ ہی نہیں سکتے اگر 2024 ہم سے پہلے نہیں ہوتا. ٹائم سینچریز سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم ایئر سے، سالوں سے بنے ہوتے ہیں، ٹائم دہائیوں سے بنے ہوتے ہیں، سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے، اور گھنٹوں سے، سیکنڈ سے بنتے ہیں. ان کا جو بھی ہم نام رکھ دیں، جو بھی یونٹ آپ استعمال کریں، سیکنڈ استعمال کریں یا اس سے بھی سب یونٹ استعمال کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے بنتا ہے. اگلا سیکنڈ آتا ہی نہیں جب تک کہ پہلا سیکنڈ ختم نہ ہوا. اس کا وجود ہی نہیں آتا. یعنی ہم 2025 میں آ ہی نہیں سکتے جب تک 2024 نہ گزر چکا ہو. تو کیا یہ اگر ہم یہ پچھلے چلے جائیں 2024، پھر مثلا فرسٹ سینچری میں چلے جائیں، پھر ماقبل مسیح میں چلے جائیں، تو یہ انفینٹ چلا جاتا ہے؟ یہ انفینٹ نہیں چلا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز انفینٹ چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہو تو وہ کبھی وجود میں نہیں آتی. اس کی مثال یہ ہے، جیسے میں نے اویس صاحب کو مثال دیا تھا، اور بہت ساری بھی مثالیں، کہ اگر آپ روٹی لینے جائیں یا ریلوے ٹکٹ پہ جائیں، ریلوے ٹکٹ خریدنے کے لیے، آپ سے پہلے اگر 1000 آدمی ہے تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. اگر آپ سے پہلے لاتعداد لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے $100 دے دو، میں 2 دن کے بعد آپ کو دوں گا، تو میں $100 آپ کو قرضہ میں دے دیتا ہوں، 2 دن کے بعد آپ مجھے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں لاتعداد دنوں کے بعد آپ کو واپس کروں گا، لاتعداد کا مطلب ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، تو آپ میرے پیسے کو کبھی واپس نہیں کریں گے. آپ بھائی سے گزارش ہے کہ میری باتیں غلط بھی ہیں تو آپ سنیں. آپ نے 12 منٹ کا وعدہ دیا تھا کہ آپ تسلی سے سنیں گے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم سے پہلے جو لمحات ہیں، ہم سے پہلے جو سیکنڈز ہیں، اس زمانے سے پہلے، یہ کہ اگر انفینٹ ہیں تو ہماری اس 2025 کی باری کبھی نہ آتی. اگر 2025 کی باری آئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. ہم جس لمحے میں، اس سے پہلے انفینٹ لمحے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہم روٹی کے لائن میں گئے ہیں وہ صبح روٹی لینے گھر والوں کے لیے، اگر ہم سے پہلے انفینٹ لوگوں تو کبھی ہماری باری نہیں آئی. لیکن اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی ہے روٹی لینے یا ریلوے ٹکٹ میں ٹکٹ لینے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے آگے جتنے لوگ تھے وہ محدود تھے. 100 تھے، 2000 تھے، فرق نہیں پڑتا، محدود تھے. تو ابھی ہم جس لمحے میں ہیں، جس لیل و نہار کے جس سیکنڈ میں ہم واقع ہیں، کیونکہ یہ سیکنڈ حقیقی ہے، تو اس سے پہلے والے جتنا ٹائم ہے وہ فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے. جہاں سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی. اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی. اب دنیا اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی، نہیں تھی، کسی نے اس کو بنایا. بنانے والا کون؟ یہ تو ثابت ہو گیا، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ اویس صاحب کر سکے، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس استدلال کو اس کے اپنی میرٹ پہ لے لیں اور اس پہ کوئی شک کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہ ایک بنانے والا ہے. وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا، جسم نہیں ہو سکتا، اور جسمانی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس فریم آف ریفرنس نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ خالق ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہر چیز کی مکان ہوتی ہے، اس کی مکان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اسی لیے وہ ہر چیز کا خالق ہے کیونکہ اس کی مکان نہیں ہے. کیونکہ جس کی مکان ہے، جس کی زمان ہے، جس کا جسم ہے، وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. مٹیریل چیزیں دوسری میٹر کو پیدا نہیں کر سکتے. یہ فزکس میں ایک طے شدہ بات ہے، لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی.
the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, اور بہت سارے فزکس میں ان کا مجموعہ ہے laws of conservation. آپ پڑھیں فزکس میں، آپ سرچ کریں laws of conservation. ایک لا نہیں ہے، بہت سارے laws ہیں. آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ضرور ہو جائے گا اگر میٹر کو پیدا کر سکتا. تو عرض یہ ہے وہ جسم جسمانی نہیں ہے. جب جسم جسمانی نہیں ہے تو جب کیسے کا سوال کرتے ہیں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، ہاؤ یہ ہاؤ کا سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہمیں لا کے دو، وہ لا مثال ہے. ہر چیز مادی ہے، وہ غیر مادی ہے، تو کسی چیز اس کا مانند ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء. اور جب ہم ہاؤ کا سوال کرتے ہیں، کیفیت کا سوال کرتے ہیں، تو حرکت و نقل و انتقال کا، موشن کا اور ٹائم کا اور اسپیس میں ایک چیز کیسے ایکٹ کرتی ہے اس کے متعلق ہم نے سوال کیا. اس کا شکل، اس کا ہیئت، اس کا ٹائم کیسے بدل گیا یہ فعل کرتے ہوئے، جب اس کا شکل ہی نہیں ہے، جب اس کی صورت ہی نہیں ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، جب اس کا ایک منٹ جب اس کا اسپیس ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے متعلق یہ سوال کرنا غلط ہے کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، کیونکہ کیسے کا سوال مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ماوراء مادہ، جو مادہ سے منزہ ہے. اس جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ نارتھ آف دا نارتھ پول، کہ قطب شمال سے شمال، قطب شمال سے شمال کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. واٹس آفٹر نارتھ پول؟ آفٹر نارتھ پول، نارتھ پول مزید نہیں ہے، نارتھ نہیں ہے. جب نارتھ پہ پہنچ گئے نا، مزید نہیں ہے ادھر نارتھ. تو یہ سوال، یہ پریزمپشن ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. ایک چیز جو مادی نہیں ہے اس میں آپ تلاش کریں کہ مادے کے صفات. ایک چیز جو سننے والی ہے، آواز سننے والی، آپ اس میں تلاش کریں کہ اس میں کی رنگ کیسی ہے. ساؤنڈ کا رنگ نہیں ہوتا، رنگ کا ساؤنڈ نہیں ہوتا. جو چیز ایک صفت سے مبرہ ہے اس میں وہ صفت تلاش کرنا وہ بیوقوفی ہے. میرا 12 منٹ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف